حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس مبارک نشست میں ہم بات کریں گے سرور کونین تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور دلارے لاڈلے نواسے کے بارے میں، یعنی جناب امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی اور ان کے بچپن کا تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کتنا گہرا لگاؤ تھا، خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاویہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ربط تھا، کیا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان صحابہ کرام سے۔ اور یہ صحابہ کرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور کتنی محبت ان لوگوں کے دل میں تھی، کتنی عظمت ان صحابہ کرام کے دل میں حضرت حسین کے بارے میں تھی۔ اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے اور بتائیں گے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت و وقار کو۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ دوستو، جو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا تو گویا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم سلسلہ وار جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش سے لے کر کے ان کے کربلا تک پہنچنے کے واقعہ کو، اور اسی بیچ میں ان کی جوانی کو لائیں گے، اور جوانی میں صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین سے ان کی کیسی محبت تھی، اس بارے میں ہم گفتگو کو آگے کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 ہجری میں ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، پہلا نام حسین نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پہلے صاحبزادے حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر کے حسن رکھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر کے حسین رکھ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک اور صاحبزادے کی ولادت ہوتی ہے جن کا نام محسن تھا۔ جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھی نام حرب رکھا۔ اللہ کے رسول نے پھر اس کو بدل کر کے محسن رکھ دیا۔ حضرت حسن پیدا ہوئے تو بھی حضرت علی نے حرب رکھا۔ حضرت حسین پیدا ہوئے پھر حضرت علی نے حرب رکھا۔ حضرت محسن پیدا ہوئے پھر حضرت علی نے حرب رکھا۔ تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدل کر کے جو ہے پہلے کا حسن، دوسرے کا حسین اور تیسرے کا محسن رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتبار سے بہترین نام رکھا اور بہترین نام حرب رکھنے کی کوشش کی، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب جو ہے اسد اللہ، شیر خدا غالب، اسد اللہ الغالب جو ہے ان کا نام تھا، لوگ شیر خدا بھی بولتے تھے۔ تو اور یہ جنگ میں جایا کرتے تھے، جہاد میں جایا کرتے تھے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری تھی، اسی اعتبار سے انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام حرب رکھا۔ حرب کے معنی آتے ہیں دلیر، دل والا، نڈر، بے خوف، بے خطر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتبار سے رکھا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار سے رکھا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے علی، میری مناسبت تم سے ایسی ہے، میری نسبت تم سے ایسی ہے، میرا رشتہ تم سے ایسا رشتہ ہے جیسا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام، پہلے بیٹے کا نام شبر تھا، دوسرے کا شبیر اور تیسرے کا مصبر تھا۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حکم فرمایا کہ تمہارے بیٹوں کا نام بھی حسن، چونکہ ان کے بیٹے کا نام آسمان پہ رکھا گیا، اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ہی رکھا گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نواسے کا حسن، دوسرے کا حسین، تیسرے کا محسن رکھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولادت سے پہلے دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ رہا ہے اور وہ ٹکڑا میرے گود میں ہے۔ یہ بہت حیران ہوئی، پریشان ہوئی، یہ دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے اور بہت خطرناک خواب ہے، بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح۔ کبھی کبھی ہوتا ہے خواب میں کہ بہت ڈراؤنا ہوتا ہے، آپ اس کو ڈراؤنا سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت میر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کے یہ خواب کے معبر تھے، خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، تو ان سے کسی نے آ کر کے پوچھا کہ حضور، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو ان کو بتایا کہ تمہارے گھر میں جو ہے خزانہ ہے، جا کر کے کھودو خزانہ ملے گا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پھر وہ آئے، کسی دوسرے صاحب نے کہا وہی خواب کہ میرے پلنگ کے نیچے جو ہے آگ جل رہی ہے۔ تو پھر جو ہے بتایا حضرت جعفر صادق صاحب نے کہ تم اپنے گھر کے سامان کو خالی کرو کیونکہ تمہارا چھت گرنے والا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور، آپ نے اس کو کہا خزانہ ملے گا، ان کو کہا کہ تمہارے گھر کا چھت گرے گا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کہا کہ موسم کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بدلتی ہے۔ چونکہ وہ سردی کے موسم میں آیا تھا پوچھنے کے لیے، تو سردی کے موسم میں آگ کا پلنگ کے نیچے ہونا فائدہ مند ہے، اور گرمی میں آگ کا تاپنا اور آگ کا گھر میں ہونا یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو موسم کی وجہ سے بھی خوابیر کے اندر جو ہے تبدیلی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ خواب ایسے لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو اللہ والے ہوں اور خواب کی جانکاری رکھتے ہوں، تعبیر کی جانکاری رکھتے ہوں اور اچھی طرح سے تعبیر بتاتے ہوں۔
چنانچہ حضرت ام الفضل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے ام الفضل، چونکہ اللہ کے رسول کی یہ چچی تھی، کہا خوشخبری ہو آپ کے لیے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر ایک لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے، جو وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور آپ کے گود میں آپ کے سامنے وہ بچے کی پرورش ہوگی آپ کی نگرانی میں، یہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ اس حدیث سے ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹنا، اس کی تعبیر حضرت حسین کی ولادت ہے، تو یہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب چلے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب آگے بڑھے گا، یہ ان کی بیٹی کے ذریعہ سے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زہرا، زہر ان کے معنی آتے ہیں پھول کے، اور پھول کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مقصد تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پھیلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، تینوں صاحبزادے کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، جس میں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ۔ رقیہ کی اولاد نہیں ہوئے۔ حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، جو میں نے بتایا، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن۔ اور اس میں یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب چلی ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ زیادہ نسب کا سلسلہ چلا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنا کہ قیامت تک جو ہے سیدوں کا رشتہ باقی رہے گا، سادات کا رشتہ کٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، اس کی بقا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے علی، مجھے آپ کی بچی سے میرا رشتہ چاہیے۔ حضرت ام کلثوم، جو حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چھوٹی تھی، تو چونکہ حضرت عمر اور حضرت ام کلثوم جو حضرت فاطمہ اور علی کی بیٹی تھی، عمر میں بہت بڑا فرق تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کے دینے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنا کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادات کا رشتہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ ختم ہونے والا رشتہ نہیں ہے۔ تو میں نے ایک رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوں، اور دوسرا رشتہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لینا چاہ رہا ہوں۔ تو چنانچہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بنتے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ سید لڑکی کی شادی جو غیر سید میں کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوتا ہے، لیکن رضامندی سے، اور اس سے جس بچے کی پیدائش ہوگی، اگر سید لڑکی ہے اور غیر سید لڑکا ہے، اس سے جس بچے کی پیدائش ہوگی وہ بچہ اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے وہ سید لکھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام کلثوم سے ہوتے ہیں، اور یہ اگر سید لکھنا چاہتے ہیں تو یہ سید لکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی، اور یہ جو پورا واقعہ جو خواب کے ذریعے سے ام فضل کے ذریعے سے خوشخبری ملی ہے، تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت ہونے کے بعد حضرت ام الفضل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت حسین کو لے کے آتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو ان کے منہ ہونٹ میں لگایا، اور کھجور کو تھوڑا چبا کر گٹی منہ میں دی، اور اس کے بعد کان میں اذان دیا۔ پھر 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا عقیقہ کیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر حضرت حسین تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول حضرت حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور دونوں یہ حسنین کریمین بھی اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین اللہ کے رسول کے گود میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے۔ جب نماز پڑھتے تھے تو کاندھے پر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت پوری محبت، یہ پورے داستان۔ تو لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان فرماتے ہیں، وہ بچپن کے سیرت کو بیان فرماتے ہیں، اور بچپن کے سیرت کو بتانے کے بعد اور پیدائش کے کچھ حالات کو بتانے کے بعد فوری طور سے ان کی شہادت پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، پھر جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے، حضرت عمر کا دور آتا ہے، حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، حضرت علی کا دور آتا ہے، حضرت حسن کا دور آتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور آتا ہے، پھر اس کے بعد کربلا کا معاملہ ہے۔ تو اس دور کو بھی جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس تاریخ کو بھی معلوم کرنی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا کیسے گزرا، پھر جوانی کیسے آئی، پھر شہادت تک، کربلا تک کیسے پہنچے، یہ ساری چیزوں کو بتانا چاہیے۔ تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال ختم ہو کے 8ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک 7 سال کا بچہ اور 8ویں سال میں داخل ہو رہا ہے، اب یہیں سے اس کے بچپنے کو ختم کر کے فوراً شہادت پہ جانا یہ غیر مناسب ہے۔ پھر یہ تہمت لگانا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے جو خلافت لی ہے یہ غصب کی خلافت ہے اور قبضہ کیا ہوا ہے، حضرت حسین سے ان کی محبت نہیں تھی، یہ ایک جاہلانہ بات ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حسنین کریمین سے حضرت ابو بکر کا کیا رویہ رہا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت لگ بھگ 2.5 سال رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2.5 سال، اس میں حضرت ابو بکر بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے جو حضرت حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گلی سے حضرت حسن اور حسین آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو گلے سے لگا لیا، گود میں اٹھا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی اپنے اس بیٹے کا خیال رکھنا، ان کے شکل کی مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، لہذا اس کا پورا خیال کرنا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کا جملہ نہیں ہوتا۔ تو جب 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے، تو جب 8 میں اللہ کے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ختم کر کے 8 میں داخل ہو رہے ہیں، 2.5 سال ان کی ہوئی تو 10.5 سال کے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے مکمل 10 سال ہوتی ہے، تو یہ 10.5 اور 10 تو 20.5 سال کے ہو گئے۔
ان کی خلافت میں بھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات، حضرت عمر ابن خطاب کی ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ آپ آتے نہیں ہیں ملاقات کے لیے، آیا کریں مجھ سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ضرور آیا کروں گا۔ پھر ملاقات ہوئی تو کہا آپ آئے نہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گیا تھا، لیکن آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ جب میں وہاں گیا تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر اندر جا رہے تھے، دربار نے روک دیا۔ تو میں نے سوچا جب آپ کے بیٹے کو دربار روک دیا تو پھر مجھے تو روک ہی دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ جواب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے کا آنا منع تو ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا میرے پاس آنا، ان کے نواسے کا میرے پاس آنا بالکل منع نہیں ہو سکتا، آپ بالکل آویں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ سے، غزوہ سے کچھ مال غنیمت آتا ہے، اس میں کچھ کپڑے آئے، سوٹ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، سوچا، کہا کہ یہ کپڑے جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ فوراً جو ہے ایک گھوڑ سوار کو لیا اور یمن بھیجا، کہا کہ اسی کمپنی کے 2 سوٹ جو ہے حضرت حسنین کے لیے بنوا کر کے لے کے آؤ۔ چنانچہ 2 سوٹ کو بنوا کے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو پہنایا ہے اپنے دور خلافت میں، اور پہنا کر کے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، مسکرایا، کہا اب میرے دل کو سکون ملا کہ حضرت حسنین کریمین نے اتنے اچھے کپڑے پہنے۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب کے ہی دور کا واقعہ ہے کہ ایک ملک سے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بچی جو ہے گرفتار ہو کر آتی ہے۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ شہزادی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے عمر ابن خطاب اپنی بیٹا کا نکاح اس شہزادی سے کرے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شہزادی سے نکاح فرمایا، اور انہی کی اولاد میں اسی شہزادی کے صاحبزادے ہیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کرب و بلا کے ایک واحد غازی ہیں کہ جن کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب بڑھی ہے اور آگے تک گئی ہے۔ کہاں تک جھٹلایا جا سکتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار محبت۔ حضرت پھر عثمان کا دور آتا ہے، ان سے بھی بے شمار محبت۔ حضرت عمر ایک طرف بہنوئی بھی تھے اور دوسری طرف نانا کے سسر بھی تھے، تو حضرت عمر سے بھی ایک رشتہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی، ان سے بھی بڑی محبت۔ حضرت عثمان غنی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو تھے، ان کی 2 خالہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں۔ ہمیشہ ان کے گھر سے آنا جانا، ان کے گھر سے رابطہ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تبرستان جو ہے دونوں بھائی مجاہد بن کر کے گئے ہیں اور اس جنگ کو فتح کر کے آئے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 12 سال رہی ہے، تو اب 32 سال کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
اتنے گھلے ملے تھے، چونکہ خالو تھے، بار بار گھر آنا جانا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین اور حضرت عثمان دونوں جو ہے عمرہ کے لیے گئے ہیں۔ راستہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اسی جگہ رکتے ہیں، جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر ہم لوگ عمرہ میں جائیں گے۔ ایک دن رکا، طبیعت ٹھیک نہیں، دوسرے دن رکا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو کہا آپ جائیں، میں گھر خبر بھیج دیتا ہوں، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، آپ جائیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تب ہم جائیں گے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نسبت کا واسطہ دیا، پھر حضرت عثمان غنی گئے۔ جب عمرہ کر کے واپس آئے تو حضرت علی بھی پہنچ چکے تھے۔ جب حضرت علی پہنچے تو جب حضرت عمر بھی وہاں پہنچے تو حضرت علی نے کہا کہ مبارک ہو کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو علی، میں نہیں جانا چاہ رہا تھا ان کو چھوڑ کے، ان کی طبیعت خراب تھی، میں بار بار کہہ رہا تھا میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے ہی کہا کہ آپ جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اعتراض نہیں کر رہا تھا کہ آپ کیوں چلے گئے، لیکن آپ نے بتا دیا، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ یہ محبت تھی حضرت علی کی حضرت عثمان سے اور حضرت جو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر اس کے بعد یہ 32 سال تک پہنچتی ہے یہ عمر۔ پھر ان کے شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4.5 یا 5 سال کے قریب رہی ہے۔ یہ تو باپ بیٹا کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، یہ دونوں بھائی کا معاملہ تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کچھ دنوں تک رہی ہے۔ پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ گئے ہیں صلح کرنے کے لیے، تو اس ساتھ میں 3 شخص تھے، ایک حسن تھے، ایک حضرت حسین تھے، ایک قیس تھے۔ یہ قیس کون تھے؟ یہ حضرت حسنین کے بچپن کے دوست تھے۔ جب یہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد جو شرائط تھے، تو پہلے حضرت حسن نے امیر معاویہ کے جو شرائط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرائط لگائے تھے، تو اس شرائط کو انہوں نے قبول کیا، اور اس شرائط کو دیکھتے ہوئے حضرت حسن نے پہلے دستخط کیا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت لی۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین نے بیعت لی۔ پھر اس کے بعد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ گھول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو حضرت حسین نے کہا کہ آپ لیجئے بیعت، چونکہ میرے بڑے حضرت حسن نے لیا اور ہم نے لے لیا تو آپ بھی لیجئے۔ حضرت قیس نے بھی بیعت لیا۔ پھر یہ دونوں بھائی جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 60 ہجری تک گئی ہے۔ 19 سال کا یہ کی محبت ہے حضرت حسن حسین کی حضرت امیر معاویہ سے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے حضرت حسنین جو ہے وہاں تک گئے ہیں، قسطنطنیہ تک یہ جنگ میں گئے ہیں اور حاضر ہوئے اور اس کو فتح کیا۔ اسی جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول مدینہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، یہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے ساتھ میں۔ ان کی وفات وہیں ہوئی، وہیں ان کی قبر ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت حسنین کریمین کے جو ہے 19 سالہ تعلقات تھے۔ لیکن یزید جس کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ عزت کرنا، ان کے وقار کو ملحوظ رکھنا، ان سے کبھی دوستی ختم مت کرنا، ان کی عظمت کو ملحوظ رکھنا، لیکن جب یزید نے حضرت امیر معاویہ کی بات کو کاٹا ہے، تو جہاں تک امیر معاویہ کے ساتھ حضرت حسین رہے ہیں، یہاں تک حضرت حسین کو کچھ نہیں ہوا۔ 57 سال ادھر رہے ہیں، ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، نہ تو حضرت ابو بکر کے دور میں، نہ تو حضرت عثمان کے دور میں،
نہ تو حضرت علی کے دور میں، نہ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں، نہ تو حضرت حسن کے دور میں، نہ تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں۔ جہاں تک حضرت حسین خوش ہے وہاں تک تو ہم سب کے ساتھ ہیں، اور جہاں سے حضرت حسین کو تکلیف ہوئی یزید سے، تو کل بھی ہم یزید کے خلاف تھے اور آج بھی ہم یزید سے خلاف ہیں، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی اور یہاں تک معاملہ پہنچا، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹے کی بددیانتی، بیٹے کی غلطی، بیٹے کی شرارت سے باپ کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ یزید کی خرابی تھی، یزید کی غلطی تھی، یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی، ہم کل بھی یزید کے ساتھ نہیں تھے، آج بھی یزید کے ساتھ نہیں۔ اسی طریقے سے سمر جلجوشن یہ صحابی تھے، سمر جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہ یزید کے ساتھ، ہم کل بھی سمر کے خلاف تھے اور آج بھی خلاف ہے۔ جلجوشن ان کے باپ صحابی تھے، اللہ کے رسول کے عاشق تھے، ان کے ساتھ ہے۔ کسی کے باپ کی غلطی، بیٹے کی غلطی سے باپ کے اوپر نہیں اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد یہ کون تھا؟ عبید اللہ زیاد کو کوفہ کا جو ہے، کوفہ جو ولی عہد بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو بھیجا تھا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جب زیاد کو بھیجا ولی عہد بنا کر کے، تو نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نہیں تھے، بھیجا۔ تو اب حضرت علی کی غلطی نہیں کر سکتا، اب آدمی کیا کرے گا، کیا ہوگا، اس کی اولاد سے کیا غلطی ہوگی؟ اولاد کی غلطی سے جو اس کے والد کو گناہگار نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نے غلطی کیا، قرآن نے بھی اس کو دھتکار دیا، تو نوح علیہ السلام کو غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے غداری کی، بے وفائی کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کرب و بلا میں پہنچنے پر مجبور کیا، اور میدان کرب و بلا میں پانی روکا، اور میدان کرب و بلا میں جو بے یار و مددگار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گستاخیاں کی، کل بھی ہم اس کے مخالف تھے، آج بھی مخالف ہے۔ کل بھی ہم کہتے تھے کہ اس پہ کروڑوں لعنتیں ہو، ہزاروں لعنتیں ہو، اور آج بھی ہمارا یہی کہنا ہے کہ لعنتیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل بھی نام زندہ تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک نام زندہ رہے گا، اور صرف ان چند لوگوں کے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ظالموں میں سے ہیں، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام پہ لعن و طعن کرنا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کا نجوم بیئہم اقتدیتم و اہتدیتم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ شہادت حسین پر پھر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔